الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ الحدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. جن حضرات کی نگاہوں سے آج جو اخبار میں اعلان چھپا ہے وہ گزرا ہے، ان کے علم میں ہے کہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا انقلابی فکر اور اس سے انحراف کی راہیں یا انحراف کی صورتیں. اسلام کا انقلابی فکر کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر اسے بیان کیا جائے تو وہ توحید ہے، جو ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل الاصول ہے. ہمارا دین دین توحید ہے. لیکن توحید ہی کے بارے میں ایک تصور وہ ہے جس کو علامہ اقبال نے پیش کیا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یہ توحید ایک بہت بڑا انقلابی فکر ہے، بہت بڑا انقلابی فلسفہ ہے، بہت بڑی انقلابی تحریک ہے، ایک مکمل نظام زندگی کی اساس اور بنیاد ہے. لیکن دوسری طرف جب صرف ایک عقیدے کا مسئلہ بن گیا اور عقائد کی بحث پھر ہوتی ہے علم الکلام میں، جب منطق اور عقیدہ ٹکراتے ہیں آپس میں تو علم الکلام وجود میں آتا ہے. ہوتے ہوتے ہمارے ہاں یہ صرف ایک عقیدے کی شکل اور علم کلام کا موضوع بن گیا. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. تو یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آج مجھے انہی دونوں چیزوں کی وضاحت کرنی ہے آپ کے سامنے. بلکہ اس کے لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں عام طور پر یہ جملے آتے تھے بار بار: یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات. اے لوگو اللہ کو ایک کرو. وحدو یہ فعل امر ہے، توحید باب تفعیل سے مصدر ہے. وحد یوحد توحیدا فہو موحد. اب اس سے اس میں فاعل بنے گا موحد. توحید جو ہے اس کی کیا ایک کرنا، ایک بنانا. اور باب تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے اس میں کوئی کام تدریجن ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ہوتا ہے، اہتمام سے ہوتا ہے. جیسے بارہا میں نے فرق بیان کیا ہے، ایک اعلام ہے، ایک تعلیم ہے. اعلام کوئی بات کسی کو بتا دینا، بس بتا دیا، وما علینا الا البلاغ، ہمارے کام تھا بتا دینا، چھٹی ہوئی ہماری. ایک تعلیم ہے، تعلیم کے معنی ہے کسی کے ذہن نشین کرنا، رفتہ رفتہ سمجھانا، اس کے ذہن میں بات اتر جائے، بیٹھ جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مجرد بتا دینا کیا بتا دیا آپ نے، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. این قدر گفتے ہیں باقی فکر کو، اب باقی خود سوچو. اعلام یہ ہے. لیکن تعلیم کوئی بات کسی کو سکھانا، سمجھانا، اس کے ذہن میں اتارنا، اس کے ذہن نشین کرنا، یہ تعلیم. اسی طرح ابلاغ پہنچا دینا، تبلیغ تو مسلسل پہنچانے کا عمل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، بار بار کر کے اس کو پہنچانا ہے.
اسی طرح انزال اور تنزیل، یہ قرآن مجید کے نزول کے لیے یہ دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں. انزال سے بھی آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باب افعال ہے، لیکن تنزیل کا لفظ آیا کثرت سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انزال ہے دفتن کسی چیز کا اتار دینا، تنزیل ہے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ ترتیل اور تنزیل یہ ہوئی ہے 23 برس میں جا کر مکمل، اور لوح محفوظ سے سماع دنیا تک ایک ہی شب میں ليلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا گیا. وہ انزال ہے، یہ تنزیل ہے، حضور پر تنزیل ہوئی. تو اسی کو سمجھیے در حقیقت کہ توحید کیا ہے، درجہ بدرجہ رفتہ رفتہ ایک ایک قدم اٹھا کر اللہ کی وحدت پر پہنچنا. یہ ایک دم جو ایک چھلانگ میں یہ منزل طے نہیں ہوتی، اس کے لیے مسلسل محنت. توحید، تفعیل، تعلیم، تبلیغ، تنزیل، اب ان تمام الفاظ کے ساتھ جوڑیے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. معلوم ہے بڑی پہم جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اس توحید کے بارے میں بنیادی طور پر یہ جان لیجئے، اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک توحید علمی ہے یا نظری ہے یا فکری ہے. اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، یہ ماننا کہ اس کا نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ جورو، نہ اولاد، نہ اس کے مثل، نہ مثال، نہ مثیل، نہ ضد، نہ ند، کچھ نہیں، کوئی کفر نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر یہ جاننا ماننا وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تکلیفوں کا رفع کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے تمام مسائل جو ہے ہماری دقتوں کا سننے والا، ہماری دعاؤں کا. یہ ساری چیزیں کیا علمی باتیں ہیں. یہ توحید نظری ہے، یہ توحید علمی ہے، یہ توحید فکری ہے. اس کا بھی آسان کام نہیں ہے، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس کو آدمی قبول کر لیتا ہے. سارے غلط خیالات جو ہے، اللہ کے لیے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ضد اور ند نہیں ہے، کوئی کسی بھی اعتبار سے اس سے مشابہ نہیں ہے، یہ اس کو مان لینا اتنا مشکل بات نہیں. اور پھر یہ مان لینا کہ رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رب وہی ہے، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، بیماری سے شفا دینے والا وہی ہے، یہ بھی آسان کام ہے. البتہ مشکل کام کیا ہے؟ یہ کیفیت انسان کا حال بن جائے. حال بننا اور بات ہے. جب انسان کا حال بن جائے گا تو پھر وہ بات ہو جائے گی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وصایا ہیں، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں آخری وقت میں، کہ اے میرے بچے یہ بات جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. کسی شے میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ضرر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کسی کے ہاتھ میں تمہارے لیے تمہیں تکلیف پہنچانے کا اختیار نہیں، تمہیں کوئی راحت پہنچانے کا اختیار نہیں، نہ کسی شے میں، نہ کسی فرد میں، نہ کسی ادارے میں، نہ کسی حکومت میں، الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال اگر انسان کا بن جائے تو پھر واقعہ ہے کہ پھر توحید نظری بھی تب مکمل ہوتی ہے. اس کا آسان کام نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو سورہ تغابن میں بیان ہوا. پھر توکل ہوگا صرف اللہ پر، اسباب و وسائل پر توکل نہیں رہے گا. جب کسی شے میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اذن کے، تو توکل کس پر ہوگا؟ آدمی اسباب و وسائل کو استعمال کرے گا، بھرپور استعمال کرے گا، لیکن اس کا توکل اور اعتماد اسباب و وسائل پر نہیں ہوگا ذات باری تعالیٰ کا. جو بھی کر سکتے ہو کر گزرو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے کیے کچھ ہو جائے گا. جو اسباب و وسائل فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو، نہیں کرو گے تو تم مجرم ہوگے. اعدوا لهم ما استطعتم. جو بھی حد امکان میں ہے وسائل اور ذرائع فراہم کرو، نہیں کرو گے تو تم مجرم. لیکن اگر تم نے اپنے وسائل پر تکیہ کر لیا تو تم پھر مجرم بن گئے. غزوہ حنین میں یہی تو ہوا تھا. بعض لوگوں کو خیال آ گیا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو صحابہ تھے ان کا تو یہ خیال نہیں ہو سکتا، نہ حضور کا ہو سکتا تھا، لیکن کچھ لوگ تو تھے نا، آخر ضعفاء بھی تھے. وہی خیال آ گیا ہوگا کبھی ہم 313 ہوتے تھے تب ہم نے مار نہیں کھائی، اب تو 12,000 ہیں، اب کیا سوال شکست کا؟ 12,000 ہوا کیا؟
حوازن کے تیر انداز جو گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے، لشکر گزر رہا، ادھر سے جو تیروں کی آئی ہے والی کہیے آج کل کے حساب سے، جو ایک دم تابڑ توڑ جو گولیاں برسنی شروع ہو جائیں تو تیر آ رہے ہیں، بھگدڑ بچ گئے تھے۔ بعض روایات میں تو ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب بھاگ گئے۔ لیکن مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ ان کے استاد نے تو وہی روایت لکھ دی تھی شبلی نعمانی نے کہ 30 ہی رہ گئے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے شاگرد نے پھر جو اس کی تحقیق کی ہے کہ نہیں 300 صحابہ حضور کے ساتھ تھے اس وقت میں، لیکن 12,000 میں سے 300 بھی تو پھر نہ ہونے کے برابر ہی ہوئے نا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے نقشہ کیا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یاد کرو جب حنین کے دن تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب اللہ سامنے نہیں رہا، اپنی تعداد سامنے آ گئی، بس یہی تو جرم ہے، ہم نے تمہیں سبق سکھا دیا، پتہ چل گیا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید جو عقیدے کی توحید جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، مان لینا اور ہے، دل کا ٹھک جانا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پر دل کا جم جانا وہ ہے توحید، عقیدے کی توحید۔ البتہ اس سے آگے آئیے توحید عملی، یہ وہ شے ہے جو سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ توحید کی ساری بحث جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی ہوتی ہے، اور عقیدے میں بھی صرف یہی کہ قبر کو سجدہ کر دیا شرک ہو گیا، غیر اللہ کو پکار لیا یا محمد کہہ دیا شرک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی یقیناً شرک کے درجے میں ہے، شامل ہیں، دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ چیزیں، لیکن جب ساری بحث انہی چیزوں پر مرکوز ہو گئی تو اصل جو حقیقت ہے وہ نگاہوں سے پنہاں ہو گئی۔ تو اول تو یہ کہ اس توحید عقیدے کی توحید، اس کا بھی وہ پہلو کہ انسان کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے کہ توکل ہو تو اللہ پر، اور ہر کیفیت میں راضی برضائے رب، کہ ہر چشاقی ما ریخت عین الطاف است، جو بھی ہو رہا ہے بغیر اذن رب تو نہیں ہو رہا، اگر بغیر اذن رب کچھ ہو سکتا ہے پھر تو پھر توحید کا نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور طاقت بھی ہے جو اللہ کی طاقت سے بھی بالا تر ہے، یا کم سے کم اس کے مساوی تو ہے۔ معلوم ہوا نہیں، اس کا اقتدار، اس کی مشیت، اس کی مرضی، اس کا حکم نافذ ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس نے صرف تخلیق نہیں فرمایا ہے کائنات کو، پھر متمکن ہوا ہے تخت حکومت پر، اس کا حکم چل رہا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امر اسی کے ہاتھ میں۔ جب یہ ہے تو جو کچھ ہوا اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اور اگر اس کے اذن سے ہوا تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے، چاہے فوراً ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ خیر، مجھے تو تکلیف پہنچی ہے، مجھے تو نقصان پہنچ گیا ہے، مجھے تو یہ میرے لیے رنج کی بات ہو گئی ہے، لیکن یقیناً اس میں خیر ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ راضی برضائے رب رہنا اور توکل اللہ پر ہو جانا، یہ دو کیفیات نہیں ہیں، تو توحید وہ بھی عقیدے والی توحید بھی بس زبان ہی پر ہے، ایٹ دی ٹپ آف دی ٹنگ، دیٹس آل، اس سے آگے وہ اندر دل میں نہیں اتری ہے، وہ دل میں اتر جائے تو پھر نقشہ اور ہو جائے گا، پھر تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت اس کا منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ۔ لیکن اس سے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں باتیں پھر بھی ہمارے ہاں زیر بحث نہیں ہیں، یہ ذرا میری بات پر توجہ کیجیے گا۔ توحید کا اعتقادی اعتبار سے اس پر بحث کرنا یہ علماء کا کام رہا، توحید کا انسان کا حال بن جانا اور اللہ پر توکل اور راضی برضائے رب رہنا یہ صوفیاء کا موضوع ہے۔ یہ دونوں ہمارے ہاں یہ شعبے جاری رہے تسلسل کے ساتھ، اس اعتبار سے ان پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ظاہر بات ہے دوسرا حصہ کم لوگوں کے زیر بحث آیا ہے، پہلا حصہ زیادہ لوگوں کے علماء کے زیر بحث آیا ہے، لیکن ایک اور حصہ ہے اور وہ ہے عملی، توحید عملی، یہ ذہن سے نکل گئی۔ توحید عملی کیا ہے؟ ایک ہی اللہ کا بندہ بالفعل بن جانا۔ مان لینا لا الہ الا اللہ بڑا آسان ہے، بالفعل صرف اللہ کا بندہ بن جانا قیامت ہے۔ تمہیں گویم مسلمانم میں لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں تو مجھ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ توحید عملی صرف ایک اللہ کا بندہ بن جانا، پچھلے جمعے یہی مضمون تھا نا سورہ زمر کے حوالے سے، یہ بڑی پیاری مثال بیان کی ہے۔ ایک شخص وہ ہے
رجلن فیہ شرکاء متشاکسون، ایک ایسا غلام ہے کہ جس کے آقا کئی ہیں اور ہیں بھی جھگڑالو، آپس میں بھی مفاہمت نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا، کس ضیق میں اس کی زندگی ہوگی. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی آقا ایک ہی غلام. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا. جو کئی آقاؤں کا غلام ہے وہ کس کی مانے کس کی نہ مانے، کس کا حکم پہلے بجا لائے کس کا پیچھے کرے، ایک ضیق میں جانے. ایک کے مزاج کو پہچان لے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، لیکن 10 کے مزاجوں کے ساتھ کیسے ڈھالے اپنے آپ کو. یہ ہے در حقیقت مشرک کی زندگی جو ضیق میں ہوتی ہے. لیکن آسان نہیں ہے ایک کا بندہ بن جانا. یہ تو مثال دی ہے نا. اب ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی بندگی کو بھی جی چاہتا ہے، آخرت آخر کسے پسند نہیں، جنت کس کو پسند نہیں، لیکن نفس کے تقاضے بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے. پھر گھر والوں کی فرمائشیں، برادری کے رواج، پھر زمانے کا چلن، فیشن، یہ آخر کیسے اگنور کر دیں؟ آپ کہیں اکیلے تو نہیں ہیں، کہیں غار میں تو نہیں رہتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر ہیں، بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے 100 طرح کے آپ کے بندھن ہیں. آسان کام نہیں. ایک کا بندہ بن جانا یہ در حقیقت توحید عملی کا پہلا قدم ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کیا تھا، شاید اب وہ کتاب موجود نہیں ہے، آؤٹ آف پرنٹ ہے. توحید عملی، یہ جس زمانے میں میرا وہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن چل رہا تھا، جب میں ان صورتوں پر سے گزر رہا تھا، سورہ زمر، پھر سورہ مومن، پھر سورہ حامیم السجدہ، پھر سورہ شورى، تو پھر میں نے ایک تقریر کی تھی جن میں سبق کیا تھا کہ یہ توحید عملی کے 4 حصے ہیں جو ان 4 صورتوں میں آئے. چنانچہ سورہ زمر ہی کی آیات تھی جن پر کہ ہماری پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی، اور میں نے حوالہ دیا تھا سورہ زمر کے 3 مقامات کا. دوسری ہی آیت میں الفاظ آئے ہیں سورہ زمر کے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کی بندگی کرو لیکن خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو. یہ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، یہ ہے مشکل کام. نمازیں پڑھوا لو ہم سے، پڑھ دیں گے، بلکہ وہ جو حضرت موسیٰ نے بہت ہمارے ساتھ رعایت کروائی تھی، 50 کی 5 کروا دی. میں کہتا ہوں 50 بھی آدمی پڑھ دے، بشرطے کہ دوسرا تقاضا نہ ہو. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا کوئی لحظہ اللہ کے حکم سے باہر نہ ہو. اطاعت دوسروں کی ہو لیکن اللہ کی اطاعت کے تابع ہو. اپنے نفس کی بھی اطاعت کرو، کوئی حرج نہیں، اللہ کی اطاعت کے تابع. نفس کو دو، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. جتنا حق اللہ نے معین کیا ہے دے دو. زائد دو گے، حرام سے دو گے، معلوم ہوا کہ تمہاری توحید ختم. اب تم ایک کے بندے کہاں رہے، اب تو تم 2 کے ہو گئے، اللہ کے بھی بندے، نفس کے بھی بندے. اسی لیے کہا مولانا روم نے، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ہیراون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، فوج تھی، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں غریب ہوں، درویش ہوں، میرے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، لہذا میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ نفس میرا یہی کہتا ہے. فرعون کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، میرا حکم چلے گا. میرا نفس کہتا ہے یہ وجود جو ہے، یہ کوئی 5.25 فٹ کا وجود جو ہے یہ میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے. تم کون ہوتے ہو؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، میرا حکم چلے. تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کے بندے بنو، یہ ہے توحید. فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس بندگی کرو اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو. 11ویں آیت میں فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تکرار کے ساتھ بات آ رہی ہے. اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. پھر 13ویں آیت میں فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. اب میرا پہلے یہ خیال تھا کہ سورہ زمر کے آخری 2 رکوع جو ہیں وہ بڑا عجیب مقام ہے قرآن مجید کا، آج کے لیے خیال تھا، لیکن پھر یہ کہ ذرا ذہن بدل گیا. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وہ 2 رکوع بیان کروں گا. اس کا جو آغاز ہوتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ،
اے جاہلوں مجھ سے بھی توقع کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں گا؟ یہ بڑا عجیب انداز ہے قرآن میں، اس طرح کا انداز جو ہے بہت کم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یا ایک آدھ مواقع پر اس طرح کے آ گیا، لیکن یہ ایھا الجاہلون، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلوں مجھ سے بھی توقع رکھتے ہو، مجھے حکم دے رہے ہو، مجھ سے چاہتے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، مجھے پریشرائز کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرو۔ تو یہ جو سورہ زمر کا مضمون ہے یہ ہے اللہ کی بندگی، لیکن اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہو۔ اسی کا ایک باطنی رخ ہے، اس توحید عملی کا باطنی رخ ہے توحید فی الدعاء، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا صرف اللہ کے ساتھ کے لیے ہو، دعا ہی تو اصل میں عبادت کا اصل جوہر ہے، عبادت اصل عبادت ہے ہی دعا۔ چنانچہ جو اگلی سورت ہے سورہ مومن، اس میں سارا زور دعا پر ہے۔ میں صرف ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں اس کی، آیت نمبر 65 ہے یہ، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسے پکارو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو۔ یہ کیا پکارنا ہوا؟ پکار تو اللہ کو رہے ہیں اور بندگی نفس کی کر رہے ہیں۔ پکار رہے ہیں اللہ کو، اللہ ہماری مدد فرما، اور ساز باز اللہ کے باغیوں سے کی ہوئی ہے، دوستی اللہ کے باغیوں سے کر رکھی ہے، ادھر کہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ نہیں، فدعوہ، پکارو اسے۔ یہ تو یعنی دعا کا تو مضمون اس سورہ مبارکہ میں سورہ مومن میں بار بار آیا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا پکارو مجھے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ استکبار کی بنیاد پر میری عبادت سے روگردانی کریں وہ جہنم کے اندر جو ہے رسوا ہوں گے، ذلیل و خوار کر کے داخل کر جائیں۔ گویا کہ عبادت کا اصل جوہر دعا ہے، لیکن پکارو مجھے، فدعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو اسے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر وہ دعا تو منہ پر دے ماری جائے گی۔ جیسے بارہا میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ عین حج کا نقشہ کھینچ دیا ہے حضور نے، کہ ایک شخص دور سے آتا ہے، اشغث اغبرا یطیل السفر، بڑا دور سے سفر، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے، غبار آلود۔ آج کل تو خیر احرام میلا ہی نہیں ہوتا، آپ کراچی سے بیٹھیے احرام باندھ کے 2 گھنٹے کے بعد آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں، تو کیا میلا کیا ہوگا وہ احرام، جا کے عمرہ کیا فارغ۔ لیکن آپ تصور کیجیے اس زمانے کا جب کہ لوگ 8 دن مدینے سے جو چلا ہے عمرہ کرنے کے لیے، 8 دن سفر کر کے وہ پہنچا ہے، اس احرام کا کیا حال ہوا ہو۔ تو رجلن یطیل السفر اشغث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکار رہا ہے، اے رب اے رب اے رب۔ وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھایا ہوا جو پیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا جو ہے بڑے عمدہ تولیے کہیں سے خریدے ہیں وہ احرام کے، لیکن وہ سب حرام کی کمائی سے خریدے ہوئے، احرام ہے لیکن حرام کی کمائی کا ہے، اور جو کچھ گوشت بنا ہوا ہے وہ بھی حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے۔ دعا کیسے کروں؟ دعا منہ پر دے ماری جائے گی۔ تو فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی توحید کا پھر تیسرا پہلو آتا ہے عملی کا، اب اسی کی دعوت دو۔ یہ سورہ حامیم و سجدہ میں ہے، یہ جو 4 سورتیں ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کتاب یہ توحید عملی کے چند نسخے موجود ہیں باہر اسٹال پر، یہ جو بحث ہے خلاصہ ہے اس کا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک شخص نے خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا اور اللہ ہی کو پکار بھی رہا ہے، اب اس کے لیے دعوت دے دوسروں کو۔ اب دعوت اور دعا مادہ ایک ہی ہے، اللہ کو پکار رہا، بندوں کو بھی پکارو، بندوں کو کاہے کے لیے پکارو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف پکارے، آؤ تم بھی اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کرو۔ کہاں بھٹک رہے ہو، کن وادیوں میں بھٹک رہے ہو، کس کس کو پوج رہے ہو، کن کن کے سامنے سجدہ ریز ہو، کہیں خواہش نفس کے سامنے، کہیں اور زمانے کے چلن کے سامنے۔
تو تم کہاں کہاں سجدے کرو گے؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آؤ اللہ کی بندگی کرو. یہ ہے اب دعوت. یہ حامی میں سجدہ کا مرکزی مضمون ہے. اور صرف 2 جملوں میں نوٹ کر لیجئے، یہی وجہ ہے کہ سورہ حامی میں سجدہ میں قرآن مجید پر بڑا ایمفیسس ہے، اس لیے کہ دعوت کا مرکز و محور قرآن ہوگا. اسی میں آیا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون یا تغلبون. مجھے الفاظ یاد نہیں. کافر آپس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا اس قرآن کو کبھی سننا لینا کہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن، اس لیے کہ اس میں بڑی تاثیر ہے. یہ تو جادو ہے، تمہارے ذہن کو بدل دے گا، تمہاری سوچ کو بدل دے گا، تمہارے نقطۂ نظر کو بدل دے گا، تمہیں اپنے آباء و اجداد سے برگشتہ کر دے گا، ان کے دین سے جو ہے منحرف کر دے گا. لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سننا کبھی اس قرآن کو. والغوا فیہ، اور اس میں ذرا الغاء کیا کرو، ہوٹنگ کیا کرو. جب محمد کھڑے ہو کر قرآن سنائے ہوٹنگ کرو، شور مچاؤ. ابو لہب بھی جب نکلتا تھا حضور کے پیچھے پیچھے تو اپنے کانوں میں روئی دی ہوئی ہوتی تھی کہ کہیں میرے کان میں قرآن کی آواز نہ آ جائے، میں بھی اپنی جگہ سے ہل جاؤں گا، اس لیے کہ اس میں تو جادو ہے. اسی طریقے سے سورہ حامی میں سجدہ کے آخر میں فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی حقانیت دن بدن منکشف ہوتی چلی جائے گی. ہم دکھائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جیسے جیسے انسانی علم اور بڑھے گا، ترقی کرے گا، جیسے جیسے ہورائزن وسیع سے وسیع تر ہوگا، جیسے جیسے انسانی معلومات کا دائرہ جو ہے پھیلے گا، معلوم ہوگا قرآن کی حقانیت اور منکشف ہوتی چلی جائے گی، اور مبرہن ہوتی چلی جائے گی، اور واضح ہوتی چلی جائے گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. بہرحال یہ میں نے 3 مقامات کی طرف اشارہ کیا. سورہ حامی میں سجدہ، اس کا مضمون کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، اللہ کی بندگی کی، دوسروں کو بھی دعوت دو. لیکن اس دعوت کا آخری ہدف کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود ہے اقامت دین، دین کو قائم کرو. وہ کیا ہے؟ وہی توحید عملی اجتماعی سطح پر، پورے ماحول پر اللہ کی حکمرانی ہو جائے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے بلند ہو جائے. حکومت بھی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی بات. آپ کی عدالتی نظام ہے، اللہ کا قانون، اللہ کی مرضی. پارلیمنٹ ہے، اس سے بھی بالا تر اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. یہ ہے اقامت دین. یہ اقامت دین ہے در حقیقت اسلام کا انقلابی فکر. اس لیے کہ ایک انقلاب تو فرد میں آیا. دیکھیں پھر اس کو سمجھیے. انقلاب کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ پہلے ایک انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی رائے بدل گئی، دلچسپیاں بدل گئیں، امنگیں بدل گئے، سب چیزیں بدل گئی. اندر سے انسان بدل گیا. اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، بدل گیا گا اندر سے. اب تبدیلی ہوگی کیسے؟ اب اپنا عمل بدلے گا، اپنا کردار بدلے گا، اپنی سیرت بدلے گی، اپنی دلچسپیاں بدلیں گی، ٹائم ایلوکیشن چینج ہو جائے گا. پہلے وقت کسی اور کام میں لگ رہا تھا، کسی اور کام میں لگ رہا ہے. پہلے مقصود کچھ اور تھا، اب مقصود و مطلوب کچھ اور ہے. اب انسان بدل گیا. اندر کی تبدیلی باہر آئی. اب یہ باہر سے آگے سرایت کرے گی ماحول میں. اگر تو اس میں کہیں منافقت نہیں ہے، ذوف نہیں ہے، تو لازماً وہ ماحول میں سرایت کرے گی. یہ ماحول میں سرایت کرنا دعوت ہے، دعوت ہی کے ذریعے سے. اور اب اس ماحول پر اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑ دینا، اسے آپ حکومت الہیہ کہہ لیں. اس صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے نعرہ لگایا تھا حکومت الہیہ، یا خیری برادران کھڑے ہوئے تھے حکومت الہیہ کا نعرہ لگا تھا، یا یہ کہ علامہ مشرقی اٹھے تھے حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر، یا پھر مولانا مودودی سامنے آئے تھے حکومت الہیہ کا نعرہ لے کر. اس کو حکومت الہیہ کہہ سکتے ہیں. وہ نظام کے جس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہو، بس بات ختم ہو گئی. ہر معاملے میں آخری معاملہ اللہ کا ہو، آخری فیصلہ اللہ کا ہو، باقی سب کچھ ہو لیکن نیچے نیچے رہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اطاعت کیجئے، اپنے نفس کی بھی اطاعت کیجئے، اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے. اپنے گھر والوں کا بھی کہنا مانیے، والدین کی بھی اطاعت کیجئے، بیوی شوہر کی کرے، شوہر بھی بیوی کا کہنا مان لے، کوئی حرج نہیں. اللہ کے حکم سے نیچے نیچے. جہاں اللہ کے حکم کے برابر کوئی بات آ گئی شرک ہو جائے گا.
تو پورے ماحول پر اس اصول کو قائم کر دینا یہ ہے اقامت دین. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم. زندگی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے کہ اتنے حصے میں تو اللہ کی بات چلے گی، اتنے حصے میں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے. یہ شرک ہو گیا. یہ تو تفریق ہو گئی، دین کی تفریق، زندگی کی تفریق. نظام تو ایک ہی ہوگا. اللہ ہی کا حکم چلے ہر جگہ، مسجد میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، ہر جگہ پر اللہ کی بات آخری ہو، تب تو وہ توحید ہو گئی. اور اگر یہاں کسی اور کی بات آخری ہے، وہاں کسی اور کی بات جو ہے وہ فائنل ہے، تو توحید کہاں رہی، تفریق ہو گئی. یہ ہے اقامت دین. یہ ہے در حقیقت آج کا جب ہم کہتے ہیں اجتماعیات انسانیہ میں جو انقلابی فکر ہے اسلام کا، وہ کیا ہے؟ پورے نظام پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ ہے انقلابی فکر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، اس کو میں نے ایک اصولی اعتبار سے واضح کر دیا. توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک اللہ کا بندہ بن جانا، پورے اجتماعی نظام پر اللہ کی مرضی کو غالب کر دینا. یہ توحیدی کے مراحل ہوئے نا. وحد اللہ، اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی. یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا. یہ تو ہر لہجہ اس کے اندر انسان جد و جہد کرے گا تو کہیں جا کر ہوگا. اب میں اس طرح اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دنیا میں کیا نتیجہ نکلے گا اس کو سمجھیے. آخرت کے لیے تو ہمارے لیے فوز و فلاح، نجات، کامیابی، جس نے توحید کو اختیار کر لیا اور اپنی پوری زندگی وہ توحید پر کاربند رہا، مزید توحید اور توحید. جیسے وہ حدیث جس کا میں نے ذکر کیا تھا حضرت معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بار بار آتا ہے حضور فرماتے ہیں ادنو دونک، ادنو دونک، اے معاذ اور قریب آ جاؤ، اے معاذ اور قریب آ جاؤ. جب وہ مکالمہ ہو رہا تھا، بڑا ہی وہ ایک خاص کیفیت والی حدیث ہے، وہ اس وقت میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جیسے ادنو دونک حضور فرما رہے تھے، اللہ بھی فرماتا اور آؤ اور موحد بن جاؤ، اور پکے اور سچے موحد بن جاؤ. دیکھو سارے میل کچیل علیحدہ کر دو، اپنے دل میں سے بھی میل کچیل نکال دو، اپنے عمل میں سے بھی میل کچیل نکال دو، پکے موحد بنو. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات. اور اس کی تکمیل کہاں ہوگی؟ جب پورے نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب آ جائے. اس کے نتیجے میں اس انسان کے لیے کیا ہے؟ جنت، فوز و فلاح، کامیابی. دنیا میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. دنیا کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. ظلم کس شے کا نام ہے؟ کوئی اپنے حق سے زائد لے رہا ہے تو لازماً کوئی اپنے حق سے محروم ہو گیا. کہیں اگر کریڈٹ زیادہ ہے تو کہیں ڈیبٹ ہوگا تو کریڈٹ ہوگا. سیدھی سیدھی بات. کسی نے حق سے زائد لیا تو کسی کا حق مارا گیا ہے. یہ ظلم. اب یہ حق کا مارا جانا اور حق سے زیادہ لے لینا یہ کسی ایک ہی میدان میں نہیں ہے. مثلا سماجی سطح پر ہے، ہم تو برہمن ہیں، پیدائشی اونچے ہیں، یہ شودر ہے، یہ پیدائشی نیچا ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا؟ ہم تو سید زادے ہیں، یہ تو مسلی ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ نمبر 2، ہمارا کام ہے حکومت، ان کا کام ہے اطاعت. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. مستکبرین مستضعفین، قرآن کی اصطلاحات ہے. مستکبرین ہیں جنہوں نے اختیارات حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. مستضعفین ہیں، دبا دیے گئے، اوپریس کلاسز، دبی ہوئی. اور تیسری سطح پر مترفین اور محرومین. یہ معاشی میدان میں ہے وہ غلط نظام کہ جس میں کچھ لوگ اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں، وہاں ارتکاز ہو رہا ہے دولت کا، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف احتیاج ہے اور فقر ہے اور بھوک ہے. یہ 3 سطح ہیں ظلم کی، کوئی ایک نہیں ہے. سماجی سطح پر اونچ نیچ کا تصور، سیاسی سطح پر حاکم و محکوم کا فرق، استبداد. معاشی سطح پر استحصال، باب استفعال ہی کے دونوں مصدر ہیں، یہ استبداد بھی استحصال ہے. استحصال حاصل کرنا بالجبر استحصال ہے.
دنیا میں ہم ایک دوسرے سے، آپ مجھ سے کماتے ہیں، میں آپ سے کماتا ہوں. کوئی دکاندار ہے بیٹھا ہوا ہے، جوتا آپ نے خریدا ہے 200 روپے کا، آپ کو پتا ہے اس نے بہرحال کچھ مجھ سے کمایا ہے، آخر دکان یہاں پہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو گرج نہیں کرتے. محنت کی اس نے، کمائی کی ہے، یہ کہیں سے خرید کر لایا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو ان تراضٍ منہم جو ہوتی ہے بیع تجارت، اس میں کوئی نہیں، ایک دوسرے سے کماؤ. لیکن جہاں بالجبر استحصال ہو جائے، ایسا نظام کہ جس میں کچھ طبقات کا خون مسلسل چوسا جا رہا ہو، اور کوئی ایک طبقہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے وہ اپنے عیش کے محل سجا رہا ہو، یہ استبداد اور یہ استحصال، یہ ظلم کی بدترین شکل. لہذا سورہ شورا ہی میں آپ دیکھیے جہاں یہ آیت آئی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، دین کو تقسیم مت کرو، حصے بکھرے مت کرو. وہیں آگے فرمایا فلذالک فادع فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل بینکم. اے نبی آپ اسی پر ڈٹے رہیے، اسی کی دعوت دیجیے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگے رہیے، کسی کی خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، کسی دباؤ میں مت آئیے، کسی لالچ میں آ کر اپنے اس راستے کو مت چھوڑیے. ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور دیکھو مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں. اقامت دین کا ہدف کیا ہے؟ اقامت عدل. بات سمجھ میں آئی؟ اقامت دین کو ایک مذہبی بات نہ سمجھ لیں. یہ بھی ہمارے جو محدود تصورات مذہبی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ بھی وہی ملوث ہو جاتے ہیں، وہی شامل ہو جاتے ہیں. وہ دینی فریضے کی اعتبار سے سمجھیے کہ اقامت دین بلند ترین منزل توحید کی، یہ ہے ہماری وہ دینی جو فکر ہے اس کا آخری منزل. دین کی بنیاد توحید، توحید عقیدے میں، توحید نظریے میں، توحید فکر میں، توحید علم میں، توحید عمل میں، توحید انفرادی سطح پر، توحید اجتماعی سطح پر، یہ آخری منزل ہو گئی، اس کا نام اقامت دین. لیکن اس کا نتیجہ امرت لاعدل بینکم، اس لیے کہ یہ نظام اللہ ہی کا ہو سکتا ہے جو سب کے حقوق کے لیے صحیح صحیح حدود معین کر دے، اور کسی کا تو ہو نہیں سکتا. مزدوروں کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، وہ کارخانے دار کی کھلڑی بھی اجڑ کر لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس میں کچھ. اور کارخانے دار کا داؤ چلتا ہے تو وہ خون پی جائے گا مزدور کا. سیدھی سیدھی بات ہے. اقبال نے دونوں باتیں کہی ہیں. انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات، یہ بھی کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہے پرویزی. یہ کوہکن جو ہے اس کو تم سمجھتے ہو بڑا معصوم ہے، یہ اس کا داؤ لگ جائے تو یہ کسی کو جو ہے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ ہر ایک کے لیے اپنی سوچ ہے، اپنا فکر ہے. مرد کو اختیار دے دیا جائے، عورت کو جوتی کی نوک بنا کر رکھے گا، اپنی بازی اور کنیز بنا کر رکھے گا، اپنی بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بنا کر رکھے گا. اور عورت کے ہاتھ میں اختیار ہو جائے وہ کلیوپیٹرا بن کر بیٹھ جائے گی، پوری ملکوں کا بیڑا غرق کرے گی. ہوگا یہ نظام صرف اللہ دے سکتا ہے، جس میں کسی کے لیے جانبداری نہیں، کسی سے اس کی دشمنی نہیں، کسی سے رشتہ داری نہیں، کسی سے اس کی دشمنی نہیں. وہ ہی ایک نظام ہو سکتا ہے عادلانہ. وہ نظام ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا ہے اللہ نے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اس دین کو قائم کرنا یہ ہے ذمہ داری. اسی میں آپ دیکھیے سورہ شورا عجیب ہے یہ اصل میں. جو لوگ جانتے ہیں، جو میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے جو متوسط سائز کی صورتیں ہیں، قرآن مجید میں صورتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی. اب مدنی صورتیں ایسی بھی ہیں چند آیات پر مشتمل. اکثر و بیشتر تو رائے یہی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ مدنی ہے، 3 ہی آیتیں ہیں نا. اور مدنی سورہ بقرہ بھی ہے، 286 آیتیں. مکی سورۃ العصر بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آیتیں. اور غالباً 227 آیات ہیں سورہ شعراء کی. تو
تو معلوم یہ ہوا کہ صورتیں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی. متوسط صورتوں میں مکیات میں جو مقام سورہ شورا کا ہے وہی مقام مدنیات میں سورہ حدید کا ہے. اور ان دونوں صورتوں کی عظمت کا جو نقش میرے قلب پر ہے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے الفاظ کے ذریعے سے اسے بیان کر سکوں. اور اپنے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورتیں مجھے عطا کی ہیں، بہی معنی کہ ان پر جو انشراح مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. صورتیں تو قرآن کی ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ جس کا دل اللہ جس چیز کے لیے چاہے کھول دے. بہرحال اب نوٹ کیجئے یہ 3 آیتیں جو میں گنوا رہا ہوں سورہ شورا کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، آیت نمبر 13 کا مرکزی حصہ یہ ہے. دین قائم کرو، دین کے ٹکڑے نہ کر دو، خود متفرق نہ ہو جاؤ ایک ایک حصہ لے کر. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. یہ نہ کرو، دین ایک وحدت ہے، اس دین کی حیثیت سے، وحدت کی حیثیت سے قائم کرو. وحد اللہ، یہ توحید دین ہے، توحید خداوندی کا تقاضا توحید دین، ایک دین ایک نظام قائم. پھر فرمایا یہ سب کچھ کس لیے؟ امرت لأعدل بینکم، عدل قائم کرنے کے لیے. مقصود اس کا یہ ہے. اس کو بھی ایک نقطہ ہے، سمجھ لیجئے یہ کیوں. دیکھیے دین کا اصل مقصود جو ہے انسانی زندگی کا جو قرآن نے معین کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. بظاہر تضاد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یا تو وہ کہہ رہے ہیں یا یہاں بیان یہ کر رہے ہیں دین قائم کرو. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے جس معاشرے میں، انسانوں کی اکثریت اس طرح دب جاتی ہے، پس جاتی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی بندگی کرنا عملاً ممکن نہیں رہتا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کیسے یاد کریں تجھے؟ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کر کے بھی بمشکل بال بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کر رہا ہوں. اب کہاں لو لگائیں اللہ سے اور کہاں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو کچھ چاہیے نا، آخر فرصت چاہیے، کچھ اطمینان قلب چاہیے، کچھ سکون کسی وقت ملے تب نا. واقعہ یہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور احتیاج انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، انسان ڈھور ڈنگر بن جاتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ نے کہا ہے. اسی لیے میں انہیں مفکرین اسلام میں سے ٹاپ پر سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جاتا ہے، یہ 2 دھاری تلوار کی طرح ہے، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے. 2 دھاری تلوار یہ ہے نا، چل رہی ہے تو ادھر بھی جو آ گیا وہ بھی کٹا، ادھر جو آیا وہ بھی کٹا. اس لیے کہ اگر غیر منصفانہ تقسیم دولت ہے تو ایک طرف دولت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ارتکاز ہو رہا ہے. جہاں ارتکاز ہو رہا ہے عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، تبذیر ہوگی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. سرمایہ دار کی بیٹی کی شادی ہوگی تو پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی ہوگی اور سینکڑوں لوگوں کے اندر احساس محرومی اجاگر ہوگا. ہماری بھی بچیاں ہیں اور ہو سکتا ہے اسی کوٹھی کا کوئی شخص جو ہے وہ چوکیدار ہو یا کوئی خانسامہ ہو اور اس کی بچی بوڑھی ہو رہی ہو کہ اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے. اس کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی اپنے اس آقا کے لیے. اسے جب موقع ملے گا پیٹ پھاڑے گا، تجوری توڑے گا اور لے جائے گا. موقع نہ ملے تو بات اور ہے، جرت نہ ہو تو بات اور ہے. جس میں جرت ہوگی اور موقع مل جائے کیسا نہ وہ پیٹ چاک کرے گا. اس کی بھی بیٹی ہے اور میری بھی بیٹی ہے، یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان. بہرحال ایک طرف دولت کا ارتکاز، اس سے بھی خرابیاں، دوسری طرف احتیاج، کاد الفقر ان یکون کفرا. شاہ صاحب کے الفاظ یہ کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، انسان رہتی ہی نہیں. لدو اونٹ، مال برداری کے حیوان، کولو کے بیل بن کر رہ جاتے ہیں انسان. معلوم ہوا کہ اصل مقصد کیا ہے؟ عادلانہ نظام ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں، عبادت کریں، اپنی خلوتوں کو اس کی یاد سے آباد کریں.
یہ سب کچھ تو کریں گے اگر کچھ ان کو دنیاوی جو بکھیڑے ان سے کچھ کسی درجے میں تو اطمینان۔ بہرحال یہ مضمون سورہ شورا میں اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے آیت نمبر 42 میں، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے کی بھی یہ 3 آیتیں بڑی عظیم ہیں۔ مظلوم کو حق ہے کہ بدلہ لے، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، مقام مدح میں بات آئی ہے وہ لوگ کہ جن پر زیادتی کی جائے بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ان کے بعد فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فما علیہ من سبیل، جو شخص مظلوم جو اگر ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور انتقام لیتا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں ان کی، اور زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق۔ اللہ کے کبریائی تو اللہ کے لیے ہے، انہوں نے اپنی بڑائی کے طرف جمع رکھے ہیں، اپنی خدائی بچھائی ہوئی ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ یہ ہے انقلاب فکر قرآن مجید کا۔ لیکن یہ ساری جو سورہ شورا میں نے 3 مقامات کے حوالے سے جو بات کہی ہے سب کو سمو دیا ہے سورہ حدید میں ایک آیت۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ۔ معجزات بھی آ گئے، بینات آیات بینات بھی آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری اور میزان اتاری۔ یہ میزان ہے وہ حقوق اور فرائض کو تولنے والی شے، جس کا جتنا فرض ہے اتنا ہی اس کے حقوق ہونے چاہیے۔ حقوق و فرائض، والدین کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں، شوہر کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں۔ حقوق و فرائض، امپلائر کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں، امپلائی کے یہ فرائض ہیں، یہ حقوق ہیں۔ ایک مستجیر ہے، مستاجر ہے، اور ایک اجیر ہے، اجرت پر کام کرنے والا، اجرت پر کام لینے والا۔ ہر ایک کے حقوق معین، فرائض معین۔ فرض ادا کرو، اپنا حق حاصل کرو، تلے گی یہ شے میزان۔ اسی لیے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا نا، جب بیعت ہوئی ہے خلافت کی، لوگوں تم میں سے جو قوی ہے وہ ضعیف ہوگا میرے نزدیک جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر، اور جو ضعیف ہے قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوانا۔ یہی تو ہے میزان۔ انزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ عجیب یہ پروفاؤنڈ آیت ہے قرآن مجید کی کہ تمام مقاصد معین کیے ہیں ایک مقصد کے ذریعے سے۔ رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی، معجزے کیوں دیے، شریعت کیوں دی، میزان کیوں اتاری؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ انزال وحی کا مقصد، بعثت انبیاء کا مقصد، ارسال رسول کا مقصد، انزال کتب کا مقصد، شریعت کا مقصد، سب کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ایک مقصد ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اور اس کے بعد جو حصہ اس آیت کا وہ قرآن مجید کے نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ میرے نزدیک تو پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ انقلابی الفاظ ہو نہیں سکتے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس لیے کہ ظالم بعد آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ظالموں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ظالم طبقے سے تعلق رکھتا ہے سلیم الفطرت انسان، دعوت جب سامنے آئے گی وہ کھینچ آئے گا، لیکن اکثر نہیں مانیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ جنہوں نے اپنی خدائی کے تخت جما رکھے ہیں، جنہوں نے محل سجا رکھے ہیں، وہ
جاگیردار جو عیش کر رہا ہے، کاشتکار اور ہاری کی محنت کی بنیاد پر، وہ آسانی سے اپنے مفادات کو چھوڑ دے گا؟ وہ قریش جو پورے عرب میں بادشاہی کر رہے ہیں، ہر قبیلے کا بت یہاں رکھا ہوا، یرغمالی ہے ان کے پاس، کوئی قبیلہ ان کے قافلے پہ حملہ کر سکتا ہے؟ مت ماری گئی اس کی، ان کا خدا تو اس کے ہاں یرغمالی ہے، گردن مروڑ دیں گے، جا کے توڑ دیں گے اس کو۔ یہ سارا یہ ابو سفیان کی طرف منسوب کیا گیا جملہ کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، نوجوان تھے جوشیلے، جوش میں آ کر پہنچ گئے دارالندوہ میں، جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے سب سردار قریش کے، اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی، توحید کا کلمہ بلند کیا۔ لیکن ابھی انہوں نے سمجھا تھا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہے اس نوجوان کا، کسی نے ہنس کے اڑا دیا، کسی نے کسی اور طرح۔ ابو سفیان نے بہت سیریس ہو کر ایک بات کہی، دیکھو نوجوان، یہ بت صرف ہمارے مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ ہمارے مفادات کی بھی نگران۔ تم جو ان کی نفی کر رہے ہو، ہماری تو پورے ٹھاٹ باٹ جو جمے ہوئے ہیں یہاں پر، انہیں کی بدولت تو ہے۔ پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اوپر مونوپلی قریش کی قائم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے یمن والے تھے، قوم سبا، یمن کی ہلاکت کے بعد جو ہے، تباہی کے بعد جو بند ٹوٹا ہے، ان پر عذاب الہی آیا ہے، پھر یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے قریش کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ معلوم ہے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کس بلا کا نام ہے؟ یورپ سے سارا سامان تجارت کا جو آتا تھا وہ میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کی بندرگاہوں پر اترتا تھا۔ جو چین سے اور انڈو چائنا اور انڈونیشیا اور یہ تمام جزائر شرق الہند اور ہندوستان سے جو چیزیں آتی تھیں وہ یمن کے ساحل پہ اترتی تھیں۔ آگے کوئی سی روٹ تھا نہیں۔ اول تو بحر احمر جو ہے یہ بھی بڑا مخدوش سا سمندر ہے، اس میں جو ہے نیویگیشن آسان نہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ خشکی تھی، وہ تو اب جو ہے آپ نے نہر سویز بنا رکھی ہے، جب نہر سویز نہیں تھی تو خشکی ہے۔ لہذا یہ ساری اب وہاں سے قریش کے قافلے چلتے تھے، رحلت الشتاء والصیف، لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ صرف اس گھر، اس اللہ کے گھر کی وجہ سے انہیں یہ نعمتیں حاصل تھی۔ قریش کا قافلہ جاتا تھا سردیوں میں جنوب کی طرف، یمن سے مال اٹھایا، اور پھر شمال میں جاتے تھے گرمیوں میں جو ذرا ٹھنڈا موسم ہو، اور وہاں جاتے تھے فلسطین کے ساحل پر۔ یہ ساری ایکسچینج جو تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی، یہ قریش کے پاس تھی۔ کسی اور کا قبیلہ بچ کر جا نہیں سکتا، لوٹ لیں گے، اور قریش کے قبیلے کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے سب کے۔ یہ تھی تو کون مفادات چھوڑتا؟ لہذا فرمایا ایک وقت میں تلوار اٹھانی پڑے گی تمہیں، ہم نے لوہا اتارا ہوا، اسی کام کے لیے اتارا ہوا۔ لوہے سے تم پھکنی بنا لیتے ہو، چمٹا پرات بنا لیتے ہو، لیکن لوہے کا اصل مقصد تلوار ہے۔ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، یہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی منفعتیں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے، سرکوبی کرے ان کی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، ان کی سرکوبی کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا وہ انقلابی فکر۔ اب یہ انقلاب آتا کیسے ہے؟ یہ قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ آپ کو ملے گا سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب زمانی نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے، جبکہ سیرت النبی میں آپ کو ملتا ہے حضور نے پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا۔ ایک وقت میں یہ حکم تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایک وقت میں حکم آ گیا تمہارے ہاتھ کھل گئے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔
اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، آگے بڑھو. یہ سب ملے گا سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کا اگر آپ اجمالاً کہیں تو کیا ہے؟ قرآن ہے ذریعہ دعوت. یہ میں بیان کر چکا سورہ حامی میں سجدہ کے حوالے سے. قرآن کی مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے. یہ بڑا ہی شاید 5ویں 6ٹھی جماعت میں سائنس جب پڑھنی شروع کی تھی تو بڑا پہلا ایکسپیریمنٹ غالباً ہوتا ہے. یہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ آپس میں ملا ہوا، اس کو علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ لوہ چون جانتے ہیں نا، لوہے کا برادہ اور ایک لکڑی کا برادہ ملے ہوئے، علیحدہ کرنا کیسے کرو؟ میگنیٹ ہاتھ میں پکڑ لو اور اس کے اوپر پھیرتے رہو، لوہ چون ساتھ ملتا جائے گا اور برادہ علیحدہ ہوگی. یہ ایکسپیریمنٹ مجھے یاد پڑتا ہے، بڑا ابتدائی ایکسپیریمنٹ. قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، چاہے وہ ایکسپلائٹر کلاس سے ہو. اونچے طبقات میں بھی انسان ہے نا. آخر آذر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوا کہ نہیں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت سلمان فارسی کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں، طبقات تو وہ ہیں اور طبقاتی مفادات بھی ہیں. ہر طبقے میں سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، غریبوں میں بھی ہیں، امیروں میں بھی ہیں، کارخانے داروں میں بھی ہیں، مزدوروں میں بھی ہیں، زمینداروں میں بھی ہیں، کاشتکاروں میں بھی ہیں، پڑھے لکھوں میں بھی ہیں، جاہلوں میں بھی ہیں، ہے موجود. اب آپ قرآن کا میگنیٹ گھمائیے پھرائیے تاکہ جو سلیم الفطرت ہے چمٹ جائیں. ان کو اب جمع کر کے ان کو بٹ دے کر طاقت بنائیے تنظیم کے ذریعے سے. جیسے کہ دھاگوں کو آپ بٹ دے دے کر رسیاں بنائیں، پھر رسیوں کو بٹ دے کر کوڑا بنائیں. یہ کوڑا باطل کے سر کے اوپر دے مارنا ہے. جو بچ گئے سلیم الفطرت تو نکل آئے نا، اب گند ہے اس معاشرے کے اندر. اب وہی ہیں جس کے بارے میں اقبال کا شعر سنا چکا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اب ان کا کلا کما کرنا ہے. میں جان بوجھ کر الفاظ سخت استعمال کر رہا ہوں. ان کا کلا کما کرنا ہے. یہ قرآن کے الفاظ، یہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم کوڑا مارتے ہیں حق کا باطل کے اوپر جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. لیکن پہلے کوڑا بناؤ تو کوڑا ہوگے تو مارو گے نا. کوڑا کہاں سے آئے گا؟ انسانوں سے آئے گا نا. یہ 313 جو میدان بدر میں تھے یہ 13 برس کی محنت کا حاصل تھے. عجیب، یہ اتفاق سے 313 اور 13 جڑ گئے ہیں. 13 برس سے مکی دور کے 13ویں برس میں ہجرت ہوئی ہے. بلکہ اصل میں تو کہنا چاہیے 15 برس کی محنت، 2 برس اور شامل کر لیجیے، اس لیے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو رہا. 313 جو لا کر میدان میں ڈالے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 15 برس تک آپ اپنا وہ میگنیٹ جو ہے قرآن کا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس کو جس طرح آپ نے گھمایا ہے پھرایا ہے، پھر جو آ گئے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، انہیں سم و طاعت کا خوگر بنایا، پھر سم و طاعت کی ان سے بیعت لی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. یہ بیعت کی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ. اب ٹکرایا باطل سے. بل نضرب بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی چوٹ لگاتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال دیتے. یہ ہے انقلاب کا عمل. اب اس میں 2 اعتبارات سے انحراف بیان کر دوں. پہلا انحراف ہمارا ہے تقریباً 1200 برس پر پھیلا ہوا، بلکہ 1300 برس کے لیے. ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں اس انقلابی جد و جہد کا نتیجہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہ مقام، وہ نظام عدل و قسط قائم ہو گیا. 30 برس تک وہ قائم رہا اپنی پیورٹی میں اور ٹوٹیلٹی میں، مکمل اور خالص دین وہ قائم رہا.
اب زوال شروع ہوا۔ پہلا زوال یہ ہوا کہ حکومت کا نظام شورائیت سے ہٹ کر قبائلی عصبیت کے ساتھ کچھ ملحق ہو گیا۔ باقی نظام ابھی وہی ہے، لیکن ٹاپ کے اوپر یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے 6 منزلیں قرار دی ہیں۔ منصب امامت ان کی کتاب ہے، اس کو ہمیشہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں۔ 6 منزلہ عمارت ہے، ان میں سے 1 منزل گر گئی، 5 تو انٹیکٹ ہیں۔ یہ بھی نہ سمجھیے کہ خلافت راشدہ کے ختم ہوتے اسلام ختم ہو گیا، یہ دشمنوں کی ہوائی اڑائی ہوئی ہے۔ اور ہمارے بھی اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی کے چکر میں پڑھ کر مولانا محمد علی جوہر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اسلام تو مرا ہی نہیں تھا، اور جس درجے میں مرا تھا وہ زندہ ہوا نہیں۔ یہ احمقانہ بات، مرا تھا ہی نہیں۔ 6 منزلوں میں سے 1 گری تھی، وہ کربلا کے بعد بھی گری رہی، تو زندہ کہاں؟ مرا کون، جیا کون؟ یہ وہ اہل تشیع کا پیدا کردہ جو ایک ذہن کے اندر، جو لوگوں کے اندر وہ ہر سال جو مناتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اس میں اندر لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اچھے بھلے لوگ پاگل ہو کر ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، تو اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کی اوپر کی ٹاپ سٹوری گر گئی، وہ گری رہی، دوبارہ قائم ہوئی نہیں، آج تک نہیں ہوئی۔ 2.5 برس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ کھڑی کی تھی، وہ بھی اس بنیاد پر کہ انہیں نامزد کیا تھا پچھلے خلیفہ نے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کھڑے ہو کر کہ بھائی میں اس نامزدگی کی بنا پر یہ خلافت قبول نہیں کرتا، اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پسند ہے، لیکن اگر وہ نامزدگی نہ ہوتی تو شاید کوئی ان کو پسند بھی نہ کرتا، یہ تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، پھر تو کوئی اور بھی تو دعوے دار ہو کے آ سکتا تھا۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو، لیکن یہ کہ متفق علیہ ہے کہ پھر وہ نظام تو اگر آیا ہے تو وہ 2.5 برس جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے، اسی لیے انہیں ہم 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ باقی تو منزل گری رہی۔ اس منزل کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی حضرت حسین نے، ناکام ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے، ناکام ہو گئے۔ پھر دور بنو عباس میں حضرت نفس زکیہ نے، ناکام ہو گئے۔ ہوتے ہوتے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ سیاست اور حکومت جو ہے یہ تو عصبیت ہی کے بل پر چلے گی۔ علامہ ابن خلدون کا یہ اصطلاح جو ہے بڑی اہم ہے، یہ عصبیت جو ہے اسی پر چلے گی، باقی اہل دین کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہو، نماز سکھاؤ، روزہ سکھاؤ، کچھ حلال حرام کی باتیں سمجھاتے رہو، جو زیادہ باہمت ہو ان کا ذرا اور تزکیہ کرو، خوب رگڑو مانجو انہیں، ان کا جو ہے خانقاہی تربیت دو ان کو تاکہ وہ کچھ اور کو تربیت دے۔ یہ کام، یہ جو ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد سے وہ نظام، توحید والا نظام، ایک وحدت، پورا نظام زندگی ایک وحدت، اور وہ بھی اپنی اس کامل شکل میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ دوبارہ نہیں آیا۔ ہوتے ہوتے دین کا موضوع ہی رہ گئی عبادات، اتباع سنت، ظواہر، اور اس میں بھی مستحبات کے اندر اور بڑا غلو کرنا، یہ موضوع رہ گئے۔ باقی یہ کہ حکومت، ریاست، سیاست، یہ جن کا دھندا ہے وہ جانے۔ اس تصور کی اس 20ویں صدی کے آغاز میں دوبارہ اس اوریجنل تصور کی تجدید ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہوئی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب تقریباً 100 برس گزر گئے کہ وہ مسلمانوں کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی، اب آ گئے کہیں پر انگریز آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، تو اب ذرا ہوش میں آئے کہ یہ کیا ہوا۔ پہلے جیسے بھی تھے وہ مسلمان تو تھے نا، آخر بہادر شاہ ظفر ہوں ہے تو مسلمان، وہ یا بہادر شاہ رنگیلا ہوں ہے تو مسلمان، کچھ نہ کچھ مفتی حضرات ان کے آس پاس ہے، کچھ نہ کچھ مولوی لوگ ہیں، کوئی قاضی ہیں، کوئی قضاء اور افتاء کا منصب چل رہا ہے، یہ سارا چلیے کچھ تو ہے نا۔ وہ جب بالکل بیڑا غرق ہو گیا، وہ جب کہ 5 کی 5 منزلیں گر گئیں، 6 کی 6 تب ہوش آئی ہے مسلمانوں کو۔ اور یہ بھی قاعدہ بھی ہے، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ جذر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو مد کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑے مایوس تھے مولانا حالی کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قاعدہ یہی ہے کہ جزر کی انتہا کے بعد مد آتا ہے۔ وہ مد شروع ہوا، وہ اقبال کی شکل میں آیا، دین و سیاست کا ایک جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہو گئے حکومت الہیہ کے لیے۔ یہ شخصیتیں ہیں، ویسے تو اور بھی کھڑے ہوئے جو بہرحال نام تو تاریخ میں انہی کے رہ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی نمایاں کام ہو کسی وقت۔ شاید ابوالکلام کا نام بھی ختم ہو جاتا اگر کانگریس میں شریک نہ ہو جاتے اور پھر کانگریس کی جماعت میں ان کی اہمیت نہ ہوتی تو شاید ان کا نام بھی ختم ہو جاتا، ورنہ خیری برادران، عبدالغفار خیری، عبدالستار خیری، علامہ مشرقی، یہ سب لوگ ابھرے، اور ان سب کا ایک ہی نقطہ تھا، دین اور دنیا ہمارے دین میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی شے ہے۔ دنیا پر دین کی حکمرانی قائم کرنا یہ ہے اسلام کا انقلابی فکر۔ دنیا پر دین حاکم، یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا جائز حاکم اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہ ہے ایک جملے میں یہ توحید عملی کی بلند ترین شکل۔ اب دونوں اعتبارات سے نوٹ کر لیں، لیکن اس کے لیے بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ کیسی کیسی استقامت کی ضرورت ہے؟ آدمی دعوت دے رہا ہے، مسلسل دعوت دے رہا ہے، مسلسل دعوت دے رہا ہے، 950 برس بیت گئے ہیں حضرت نوح کو، کوئی ریسپانس نہیں۔ کیا استقامت؟ یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہے، ورنہ میں مانتا ہی نہ اس کو۔ قرآن کے الفاظ ہیں، صریح الفاظ ہیں، کہیں اس کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 برس تک۔ بہرحال مطلب کیا ہے کہ آپ اگر تو معاشرہ مرا ہوا ہے تو دعوت دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، نہیں قبول کر رہے جہنم میں جائیں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ ہاں دعوت کو قبول کرنے کے لیے کر کے کچھ لوگ آ جائیں، اب انہیں منظم کیجئے، انہیں جمع کیجئے، انہیں مربوط کیجئے، ان کو ایک قوت بنائیے، یہ قوت اتنی ہو جائے کہ ٹکرا سکے تو اب ٹکرائیے۔ لیکن فرض کیجئے یہ قوت بڑھ ہی نہیں رہی، تھوڑے سے لوگ ہیں تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تو نہیں۔ 72 تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائے تھے، لیکن 72 کے ساتھ وہ ٹکرا تو نہیں سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو نکلے تھے مصر سے 6 لاکھ، ان میں بوڑھے عورتیں بچے نکال دیں کم سے کم 50,000 تو ہوں گے، 12 میں ایک تو جوان ہوگا۔ لیکن جب ٹکرانے کا وقت آیا، جب کہا کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو کیسے ٹکرا جاتے حضرت موسیٰ حضرت ہارون، دو جا کے ٹکرا جاتے لشکر سے؟ نہیں۔ تو ایک استقامت یہ ہے کہ اس پروسیس سے ڈیویٹ نہ کیا جائے، پروسیس وہی رہے، نتیجہ نکلتا ہے نکلے، نہیں نکلتا نہ نکلے۔ اس استقامت میں جہاں کمی ہوگی آدمی دائیں بائیں کوئی شارٹ کٹ، میرے نزدیک علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں کے فکر کے جانشین کی حیثیت سے مولانا ابوالعلا مودودی سامنے آئے تھے، جماعت اسلامی بنائی تھی، لیکن پھر جب دیکھا کہ یہ یہاں سیاست کے راستے سے شاید کوئی ہو جائے، دھندا کام بن جائے، الیکشن کے چوبچے میں گرے ہیں، اور اب جو حشر ہو رہا ہے جماعت کا وہ آپ کے سامنے۔ آج تک اس الیکشن سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اب آج قاضی صاحب جو دوبارہ 5 سال کے لیے منتخب ہو گئے، انہوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ پاسبان جو بنی ہے یہ شورا کے فیصلے سے بنی ہے، عاملہ کے فیصلے سے بنی ہے، اور پاسبان میں شمولیت کے لیے کوئی شرط نہیں۔ جماعت اسلامی نے تو اپنا تنظیمی ڈھانچہ کچھ اور بنایا تھا، جو دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیں وہ پہلے اپنے آپ پر، اپنے گھر پر دین کو قائم کریں تب آئیں، یہی تو فرق تھا۔ مسلم لیگ میں اور جماعت اسلامی میں فرق کیا تھا؟
مسلم لیگ کی بنیاد یہ تھی کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ، بس بات ختم ہو گئی۔ نام تمہارا ہونا چاہیے عبد الرحمان غلام علی، بس کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، معاش کیا ہے، معاشرت کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ قومی جماعت تھی، قومی مقصد تھا، ہندو سے مقابلہ تھا، تو مسلمان ہے، بس مسلمان ہو نہ مسلمان کے بیٹے ہو، مسلمان نام تمہارا آ جاؤ۔ مولانا مودودی نے کہا کہ اس سے ایک قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ اسلامی ریاست کے لیے تو ان لوگوں کی جماعت بنے جو خود اسلام پر عمل پیرا ہو۔ بڑی موٹی بات، اتنی وزنی بات، اتنی صحیح بات، کوئی شخص اس کو رد کر سکتا؟ ہم وہی بات آج کہہ رہے ہیں نا کہ آپ خلافت کا نظام اس ملک میں قائم کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی ذات میں تو خلیفہ بنے، اپنے نفس کے اوپر تو اللہ کی خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں تو اللہ کے خلیفہ بن کر رہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ زمین پر خلافت قائم کرنے چلیں۔ یہ خیال است و محال است و جنو، بات تو ایک ہی ہے، کہنے کے اسلوب مختلف ہے۔ بہرحال ایک تو انحراف، اور صحیح بات یہ ہے، یہ جو جماعت اسلامی کے بزرگ حضرات ہیں، میں نے جو پچھلا میثاق، بلکہ اب کیا پچھلا کیا اسی مہینے کا میثاق ہے، پچھلی مرتبہ بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اسے پہنچائیے ان حضرات تک، خاص طور پر جماعت کے جو پرانے لوگ ہیں، انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ آج کہاں کھڑی ہے جماعت۔ ایک بات بالکل صحیح ہے، جو جدید قیادت آئی ہے جماعت اسلامی میں، اس نے ایک بات صحیح سمجھ لی ہے، اس الیکشن کے راستے سے 40 برس میں کچھ نہیں ہوا اور 100 برس میں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ صحیح سمجھ لیا انہوں نے۔ اگر یہی اپنا تنظیمی ڈھانچہ رکھنا ہے تو الیکشن میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے، بات صحیح ہے۔ الیکشن میں تو جو سکہ رائج الوقت ہے، اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو اس بازار میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ سکہ رائج الوقت کیا ہے؟ پیسہ۔ اس کی نہ بحث ہو کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، ہیروئن کا ہے یا کسی اپنی محنت کا ہے، پیسہ، برادری، پھر کوئی گنڈوں کی کچھ فوج بھی ہونی چاہیے، اور وہ پیسے سے ہو جاتی ہے۔ تو سکہ رائج الوقت کے اوپر پابندی لگا دیں اور الیکشن میں جائیں تو پاگل ہوئے نا آپ۔ یہ بات صحیح سمجھیے، دو ہی راستے ہیں، یا اس راستے کو چھوڑیے یا پھر یہ جماعتی نظم کو ختم کیجیے۔ حلال حرام یہ وہ کیا کس چکر میں پڑ گئے آپ؟ مجھے اکبر اللہ آبادی کے 2 شعر یاد آئے ہیں تو بڑے لطیفے کے انداز میں، یہ کہتے ہیں اب لالۂ ذی وقار کہ عربی حروف اب تو ہم پر ہے بار، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی رہے رام لال، حرام میں سے ہے نکال دے رام ہو گیا، حلال میں سے ہے نکال دے لال رہ گیا، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہوتی، یہ ہائے ہوتی عربوں کی ہے، اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے ہائے ہوتی نے، اس ہائے ہوتی کو دفع کرو رام لال رہ جائے گا۔ تو الیکشن میں آنا ہے تو حرام حلال کو ختم کرو، ہائے ہوتی کو دفع کرو، ورنہ الیکشن کو چھوڑو، دو ہی راستے۔ یہ جو ہماری جماعت اسلامی کی موجودہ بزرگ قیادت ہے، چاہے وہ میاں طفیل محمد صاحب ہو چاہے نعیم صدیقی صاحب، وہ اس مخمصے میں ہے، وہ الیکشن کا 40 برس کا جو ہے ماضی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو کون بے وقوف ہے جو نہیں جانتا کہ اس جماعتی نظم کے ساتھ آپ الیکشن میں نہیں جیت سکتے؟ نوجوان قیادت نے یہ سمجھ لیا ہے، لہذا اب تو ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں انہیں گنڈوں کی جماعت، میں تو نہیں کہہ رہا، جماعت کے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گنڈوں کی جماعت، جو یا نعیم صدیقی صاحب نے کہا ہے، وہ ہم نے وہ چیزیں بھی مثال میں شائع کر دی ہیں جو تکبیر میں چھپی تھی تاکہ آپ کو یکجا مل جائیں ساری باتیں۔ لیکن اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ خدا کے بندو، اس لیے کہ مجھے بڑی دلچسپی ہے، انقلابی فکر ابھی اگر کہیں ہے اس ملک کے اندر تو اسی جماعت کے نوجوانوں میں وہ فکر ہے، سوچ ہے، اور وہ اس غلط روی کی وجہ سے ان افیکٹو، بلکہ غلط ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، گوئنگ ویسٹ، تو یا چنا کن یا چنی، یا تو اس الیکشن کے راستے کو چھوڑ کر اور انقلابی راستے پر، لیکن تنظیمی ڈھانچہ وہی برقرار رہے، اس لیے کہ یہ بات کوئی غلط نہیں کہہ سکتا کہ جو اسلام کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی ذات میں مسلمان بنے، اسے کون غلط کہے گا؟
جو اس کو غلط کہتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس کا راستہ ہی پھر اور ہو گیا. وہ بات تو 100% درست ہے. اسلام قائم کرنا چاہتے ہو خود پہلے مسلمان بنو. تمہارا سودی کاروبار چل رہا اور تم یہ چاہو کہ اس ملک میں سے سودی کاروبار ختم ہو جائے, اپنے تمہارے عیش اور اللہ تلل سودی کاروبار پر ہو, یہ تو انہونی بات ہے بھائی. وہ بات اٹل ہے, وہ بات صحیح ہے. یہ بات جو ہے اس کا راست نتیجہ یہ نکلنا چاہیے. لیکن جماعت کدھر جا رہی ہے؟ جانا اسی راستے پر ہے. لہذا اگر جماعتی نظام اس میں خلل ڈال رہا ہے تو اس کو ہٹاؤ اور جماعت بناؤ, اور نتیجہ یہی نکلے گا. کچھ عرصے کے بعد پاسبان رہ جائے گی, جماعت ختم ہو جائے گی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے درخت ہوتا ہے ہرا بھرا بہت اونچا لمبا چوڑا, آکاش بیل جب اس کے اوپر چھا جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد درخت کا کچھ نہیں رہتا, وہ بیل ہی بیل ہوتی ہے. ساری توانائی وہ آکاش بیل جو ہے چوس جاتی ہے. بہرحال میں یہ مشورہ اگر دے رہا ہوں تو خیر خواہی کے نتیجے کی بنیاد پر ابھی موقع ہے. ابھی وہ لوگ جو ابتدائی زمانے سے جماعت کے ساتھ تھے, کچھ لوگ ہیں, کچھ تو پتجھڑ کے پتے بہت پہلے جھڑ گئے, کچھ ابھی جو ہیں شاید کہ اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل غلطی وہاں تھی, اصل غلطی یہ نہیں جو اب ہو رہی ہے, یہ منطقی نتیجہ ہے اس غلطی کا. دیکھیے ایک بات کو سمجھ لیجیے, ایک سیدھی لکیر چل رہی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو موڑ دیا, اب پھر سیدھی جا رہی ہے. سیدھی تو ہے اب, اصل میں تو یہ دیکھیے مڑی کہاں سے تھی. اگر اس کو آپ پن پوائنٹ نہیں کریں گے ڈیویشن کہاں سے ہوئی ہے تو آگے تو پھر سیدھی ہے. اینگل جو ہوتا ہے وہ تو کسی ایک جگہ پر ہی بینڈ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے بھی اسٹریٹ لائن ہے, اس کے بعد بھی اسٹریٹ لائن ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ منطقی نتیجہ ہے اس کا جو پاکستان بننے کے بعد الیکشن کی سیاست میں داخل ہو کر جماعت نے غلطی کی. کاش کہ وہ غلطی جو ہے اس کا اعتراف ہو جائے, انکشاف ہو جائے. اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, آپ حضرات کچھ محنت کیجئے, یہ پرچہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, بلکہ جو پرانے لوگ ہیں جماعت کے ان تک زیادہ پہنچانے کی کوشش کی, تاکہ انہیں شعور ہو کہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور نتیجہ ہمیں کیا نکالنا چاہیے. دوسرا جو اس سے انحراف ہوتا ہے, ایک انحراف تو یہ ہوا طریقہ کار تھا, اس پہ نتیجہ نکلتا نظر نہیں آیا تو ڈیویٹ کر گئے. دوسرا انحراف ہوتا ہے یہ کہ جب آدمی کی ہمت جواب دے گئی, استقامت جو ہے اس کی کمی, تو آدمی واپس آیا کہ یہ ہے ہی غلط, اقامت دین کی جد و جہد کو فرض ہے ہی نہیں, بس دعوت دینا ہے, دعوت صرف دعوت. یہ ہمارے ہاں چونکہ اخبار میں مضمون آیا تھا 3-4 قسطوں میں ایک صاحب کا, اس کا میں نے جو جواب لکھنا, آج پہلی قسط اس کی نوائے وقت میں آ گئی کہ صرف دعوت کے ذریعے سے مدینے میں انقلاب آ گیا تھا. یہ باقی ساری چیزیں تو بعد کی جو ہے, یہ تو دعوت اس انقلاب کی توسیع کے مراحل ہیں, انقلاب تو آ گیا تھا. تو بھلے آدمی 13 برس میں مکے میں کیوں نہیں آ گیا انقلاب؟ مکے میں تو دعوت دینے والے بھی محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے میں تو آپ کے قدم مبارک ابھی پہنچے بھی نہیں. اور ہر ملک کا ایک صدر مقام ہوتا ہے, جب تک کہ وہاں غلبہ نہ ہو انقلاب نہیں تکمیل نہیں ہوتی. آپ پاکستان کے ایک گاؤں میں پہنچ جائیں اور جا کر وہاں کے لوگوں کو ہم خیال بنا کر کہیں یہ تو ہمارا مرکز بن گیا, اب یہاں سے ہم جہاد شروع کریں گے, تو آپ کا دماغ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے در حقیقت اسی انقلابی جد و جہد کا ایک فیز ہے, اسی کا ایک مرحلہ ہے. جماعتی زندگی ہے, حکومتی زندگی نہیں ہے وہ. ورنہ آپ سوچئے, آج کا مضمون پڑھ لیجئے گا, کسی حکومت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ 1000 کا لشکر کہیں جائے اور 300 اس میں سے بھاگ جائیں اور پھر ان میں سے کسی کو سزا نہ دی جائے. غزوہ احد میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1000 لے کر نکلے حضور ساتھ, 300 واپس آ گئے. کوئی سرزنش ہوئی, کوئی باس پرس ہوئی, کسی کو سزا دی گئی؟ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا حکومت کی سطح پر, عین محاذ جنگ سے واپس چلے جانا. کورٹ مارشل ہوگا اور سزا دی جائے گی, نہیں. لیکن ابھی حکومت کا نظام نہیں تھا. جماعتی زندگی میں والنٹری ہوتی ہے شمولیت جماعت کے اندر, جب چاہیں آپ شامل, جب چاہیں نکل جائیں. حکومت میں والنٹری معاملہ نہیں ہوتا. اب آپ ایک نظم کے قانون کے پابند ہیں. اصل میں انقلاب کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ پر,
یہی وجہ ہے کہ پھر غزوہ تبوک آیا تو جو نہیں گئے ایک ایک کی ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے. کیوں نہیں گئے؟ جو نہیں گئے تھے وہ بھی پہلے سے پرمیشن لے کر، چاہے جھوٹ بولا، جھوٹے بہانے بنائے، حضور میری بیوی بیمار ہے، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اجازت لیے بغیر نہیں رہ سکے. اور پھر جو نہیں گئے تھے ان میں سے ایک ایک کو بلا کر ایکسپلینیشن کال کی. حکومت کسے کہتے ہیں؟ حکومت قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، اس سے پہلے یہ اسی انقلابی عمل کے مختلف مراحل. یہی وجہ ہے کہ منافقین کے خلاف کوئی اقدام حضور نے فتح مکہ سے قبل نہیں کیا. یہ بھی غزوہ تبوک کے بعد آ کر ان کی جو مسجد نما مرکز بنایا تھا انہوں نے مسجد ضرار مسمار کر دیا. یہ سارے حقائق ہیں، یہ مضامین میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں. یہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہ فکر ہندوستان میں بھی ایک صاحب پھیلا رہے ہیں، وہ بھی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے لوگ. بس جی صرف دعوت، صرف تبلیغ. صرف تبلیغ تو تبلیغی جماعت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا تذکیر، ان کے اندر لوگ نکلتے ہیں، گھروں سے باہر جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مسجدوں میں سوتے ہیں کھردرے فرش کے اوپر، صفوں کے اوپر. وہ تو تبلیغ تو وہ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی بنی تھی ایک انقلابی فکر کی بنیاد پر. جماعت راستہ بدل گئی اور یہ لوگ فکر بدل رہے ہیں. فکری استقامت نہیں، اس لیے کہ یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں. یہی مان لے آدمی بھائی ہم میں ہے بات صحیح ہے لیکن میرے اندر ہمت نہیں، یہ بھی غنیمت ہے. لیکن انگور کھٹے ہیں، ہمت اپنے اندر نہیں. لیکن یہ بات ہی غلط ہے جی. یہ خامخواہ یہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، وہ میرے نزدیک زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فکر کو صحیح کو لے کر چلتا رہے. عملی غلطی ہوئی ہو تو عملی غلطی کی اصلاح آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن فکر کا جو ہو جائے تو اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ اس میں درستی پیدا ہو سکے. چند باتیں عرض کر رہا ہوں اس وقت اس اعتبار سے بھی کہ یہ اسلامی انقلاب کا معاملہ میں نے بارہا آپ حضرات سے کہا ہے. ویسے تو ہمارے دین کا تقاضا ہے ہر مسلمان کو چاہے کہیں بھی ہے یہ کام کرنا چاہیے، چاہے ایک مسلمان ہو کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر. کام وہ کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے ایک فرد کی حیثیت سے شروع کیا تھا. آپ کے پاس کوئی میجورٹی تھی؟ ہاں، جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں بہت بڑی وصولیت ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن دین کا جو تقاضا ہے وہ تو وہی رہے گا چاہے ایک مسلمان ہو کسی ملک میں. لیکن جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں تو ذمہ داری بہت بڑی ہے. اور ان ممالک میں بھی ویسے تو یہ کہ تقریباً 50 ملک اب ہیں مسلمانوں کی اکثریت کے. یہ 5-6 ملک جو اور شریک ہو گئے ہیں، پہلے 45-46 شمار ہوتے تھے، اب تو 50 نصف صدی سے آگے بڑھ گئی بات، 100 سے نصف 100 سے. ان میں پاکستان خاص طور پر وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے. یہاں اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. اور بڑی تیزی کے ساتھ ادھر معاملہ جا رہا ہے. یہ جان لیجئے اس وقت کے جو حالات ہیں سیاسی، تقریباً ناگزیر ہو چکا ہے ماشاء اللہ، تقریباً ناگزیر ہو چکا. یہ جو کشمکش چل رہی ہے، آرمی ایکشن ہوا تو کیوں ہوا، اب ختم ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. نانی نے ختم کیا، برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوں سمجھیے کہ ایک توہین و تذلیل 1971 میں ہوئی تھی، پاکستانی فوج کی دوسری سوچ ہو رہی ہے. اور وہی سندھ کا معاملہ، اس وقت تو الزام دیا گیا تھا بھٹو کو، سندھی تھا، سندھی نے یہ کر دیا، ملک 2 ٹکڑے کرا دیے. آج بھٹو تو نہیں ہے، لیکن صرف سندھ کی پروونشل حکومت کو بچانے کے لیے پورے ملک کا جو مستقبل ہے داؤ پر لگایا جا رہا ہے. اس لیے کہ سندھ کی پروونشل حکومت کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت کا مفاد جو ہے وابستہ ہے. دامادی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ تو جورو کا بھائی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف، اور جو داماد ہو، یہ بڑے تباہ کن یہ مراحل ہے جن سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ فوج کی یہ بے عزتی کیا حیثیت میں جائے گی؟ نظر آ رہا واللہ عالم کہ حالات اگر ماشاء اللہ لگ گیا تو بھی صحیح بات یہ ہے، وہ جو بات بار بار کہی گئی ہے اس وجہ سے فرسودہ ہو گئی ہے، لیکن ہے بات صحیح. اب ماشاء اللہ لگے گا تو ملک کا وجود بہت شدید خطرے میں دو چار.
یہ بات تو ضیاء الحق صاحب بھی کہتے تھے، یہ آخری ماشاء اللہ میرا ہے جو میں نے لگایا، اب لگا تو پھر وہ نہیں رہے گا۔ لیکن شاید یہی بات کہتے ہوئے کوئی اور صاحب بھی آ جائے، آخری میں کیوں نہ ہوں، دوسرا ضیاء الحق صاحب آخری کیوں ہوں، میں کیوں نہ آخری ہوں، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس لیے کہ اب آپ دیکھیے جناح پور کے نقشے اور خبریں آئی ہیں، کوئی تردید نہیں آئی کہ فوج نے پیش کیا یہ نقشہ، پھر یہ جو مفاہمت کے عمل ہو رہے ہیں اور پھر جو حقیقی غیر حقیقی کی تقسیم ختم ہو رہی، کچھ پتہ نہیں کیا اوپر ہو رہا ہے، کیا کلیا کے اندر گڑ پھوڑے جا رہے ہیں، کیا جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، کیا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا ایلیفینٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس انسرٹنٹی کا نتیجہ تو ایک ہی ہے، پھر اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ماشاء اللہ فوج آئے، برباد کر دیا انہوں نے، تباہ کر دیا انہوں نے، وہی جو ہمیشہ ماشاء اللہ آتے ہوئے یہی کہتا ہوا آتا، سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا، اب ہم ہی رہ گئے ہمیں سنبھال۔ بہرحال اس کا علاج اسی حوالے سے اگر میں روتا ہوں، اسلامی انقلاب اگر الیکشن کے راستے سے پسپائی کر کے کہیں کلاشن کوف ہاتھ میں لے لی گئی، جیسے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھا کر لہرا دیتے ہیں، کبھی مولانا سمیع الحق صاحب لہراتے تھے، یہ بھی راستہ نہیں ہے۔ کلاشن کوف سے جو کچھ حاصل ہو سکا ہے افغانستان میں وہ آپ سمجھ لیجیے، تقریباً 15 لاکھ افراد کی جانے کے بعد بھی کہاں کھڑے۔ ڈیویشن اس منہج انقلاب نبوی سے نہیں ہونا چاہیے، کام ہوگا تو اسی راستے سے ہوگا، وہی واحد طریقہ ہے، اسی راستے سے۔ اس پر پھر میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں، منہج انقلاب نبوی نامی کتاب مطالعہ کیجیے، اس پر غور کیجیے، کمر کسیے، ہمت کیجیے، شامل ہو اس کے لیے تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے لیے ہمت کریں، کمر کسیں، پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں، دست و بازو بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔